اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم مرجان کو دیکھیں گے جو روتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں کس عجیب کیفیت میں پھنس چکی ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آتش سے دور جانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم آتش کو دیکھیں گے جو مرجان کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہر جگہ موجود ہو، میرے دل میں، میری سانسوں میں اور میری دھڑکنوں میں۔ یہ سب کہتے ہوئے آتش رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مرجان کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ آتش وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے کہ آتش کے ہاتھوں سے انگوٹھی گر جاتی ہے اور وہ وہاں پر جال کے پاس ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بالآخر اسے انگوٹھی مل ہی جاتی ہے۔ آتش کا دوست یہ منظر دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آتش کے پاس آتا ہے۔ آتش کا دوست پوچھتا ہے کہ تم جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ جس پر آتش کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد۔ آتش کا دوست کہتا ہے کہ طلاق کا کیا بنے گا؟ جس پر آتش مایوسی سے کہتا ہے کہ میرا وکیل سنبھال لے گا، میری ضرورت نہیں۔ دوست کہتا ہے کہ تم مرجان کو نہیں ملو گے۔ آتش کہتا ہے کہ مرجان بھی نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں۔ دوست کہتا ہے کہ کب تک ایسا چلے گا؟ تم کافی عرصے سے نہ حویلی گئے ہو نہ ہی دفتر گئے ہو، اور ابھی تم نے انگوٹھی ہی گرا دی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم طلاق کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو۔ جمال کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اپنی بیوی کو واپس لے کر آتا۔ جس پر آتش کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں کیوں لے آؤں مرجان کو؟ اگر وہ چاہتی تو وہ مجھے کال کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھاگ رہی ہو۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو اسے وہی ملے گا۔ جمال کہتا ہے کہ آتش جس سے محبت کرتے ہیں اس سے الگ نہیں ہوا جاتا۔ آتش کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ جمال اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مرجان ڈیمت کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں بتاتی تو تم گھبرا جاتی۔ ڈیمت کہتی ہے کہ مرجان پلیز واپس آ جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ ڈیمت اس کو واپس بلا رہی ہوتی ہے۔ مرجان کہتی ہے کہ پہلے ماں سے ملوں گی اور اس کے بعد میں ہوٹل چلی جاؤں گی۔ ڈیمت بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کاش تم آتش سے ایک بار بات کر لیتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ جس پر مرجان فون کٹ کر دیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ مرجان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ ڈرائیور سے کہتی ہے کہ کیا آپ یہیں رکیں گے؟ میں تھوڑا سمندر کی تازہ ہوا لینا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور رک جاتا ہے اور مرجان سمندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مرجان اپنے گزرے ہوئے تمام لمحوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور انگوٹھی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ آتش بھی ابھی یہیں موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا ہوتا ہے کیا۔ آتش مرجان پر جال پھینکے گا جس کا احساس مرجان کو نہیں ہوتا اور وہ لمحہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ چلیں جی، آخر کار ان دونوں کا آمنا سامنا ہو ہی گیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام غلط فہمیاں یہیں پر دور ہو جائیں گی۔ آتش اور مرجان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو گزرے ہوئے تمام لمحے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ مرجان اپنے آپ کو جال سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو آتش آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے اوپر سے جال ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ آتش دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ مرجان بھی من ہی من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ آتش مرجان سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ مرجان کہتی ہے کہ تم بھی یہاں پر ہو، تم بتاؤ تم یہاں کیوں ہو؟ مرجان کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں پر ہو تو میں نہ آتی، اور وہ یہاں سے جانے لگتی ہے۔ آتش مرجان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مرجان اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور ہاتھ کو پیچھے رکھتے ہوئے انگوٹھی اتار کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیتی ہے۔ آتش کی نظر مرجان کے ہاتھوں پر پڑتی ہے اور انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ مرجان آتش سے کہتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ آتش اپنا کام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ جس پر مرجان دل میں کہتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پھر وہ آتش سے کہتی ہے کہ جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں مرجان کو فون آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ کریں، میں اس سے بھی اچھا ریویو دینے کی کوشش کروں گی۔